بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی اور دوستو، آج کی اس چھٹی ویڈیو کلپ میں زکوٰۃ کے مسائل پر آپ کے سامنے ان کا تذکرہ ہوگا جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جنہیں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اپنے مال کی جو زکوٰۃ آپ نکالیں گے یا زمین سے جو نکلنے والے غلے اور اناج ہیں، انہیں کن تک پہنچانا ہے، کون لوگ اس کے مستحق ہیں، آج انشاءاللہ مختصر انداز میں اس کا بیان ہوگا۔ لیکن ساتھیوں، ایک بہت ہی اہم بات کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں، وہ یہ ہے ساتھیوں، ہمارے سماج میں ایسے لوگ جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، جن کے پیسوں کے اوپر، یعنی کہ مال کے اوپر، یا جن کی زمین سے جو غلے اناج نکلتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ سستی نہ کریں، وہ غفلت سے کام نہ لیں۔ اگر ان کے مال میں حق بنتا ہے غریبوں کا، مسکینوں کا، ان کی زمینوں سے نکلنے والے اناج میں اگر غریبوں کا اور مسکینوں کا واجبی حق بنتا ہے، اگر ان کی تجارت میں غریبوں مسکینوں کا حق بنتا ہے، تو ایسے شخص خبردار ہو جائیں۔ اگر وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، یا زمین سے، کھیتی سے نکلنے والے، پیدا ہونے والے اناج کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ ان کے مال کو تباہ کر دے، ان کے مال کو برباد کر دے، اور ہو سکتا ہے اس مال کی برکت کو ختم کر دے، اور ہو نہ ہو مسلمانوں پر آنے والی مصیبتوں میں کے اسباب میں سے، مصائب کے اسباب میں سے ایک سبب مسلمانوں کا زکوٰۃ، صحیح طور پر زکوٰۃ نہ نکالنا بھی ہو۔ تو کچھ لوگ جو غفلت سے کام لے رہے ہیں، خبردار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ ان کے مال میں اگر ایک پیسہ بھی کسی غریب کا حق بنتا ہے، اگر اس کو انہوں نے چھپا لیا یا غریبوں تک نہیں پہنچایا، زکوٰۃ کے مستحقین تک جو اس کے حقدار ہیں، تو اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرنا چاہیے۔ ساتھیو اور دوستو، جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، زکوٰۃ کے مستحق لوگوں کے لیے جو بنیادی دلیل ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ یہ کل 8 لوگ ہیں۔ سب سے پہلے فقراء اور مساکین کا نام آتا ہے اس آیت میں۔ سب سے پہلا جو ذکر ہے فقراء اور مساکین۔ فقیر اور مسکین کس کو کہتے ہیں ساتھیوں؟ فقیر مسکین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اتنا مال نہ ہو جو ان کے لیے کافی ہو، ان کی جو بنیادی ضرورت ہے، کھانا ہو، لباس ہو، گھر ہو، جو انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے، اتنا نہ ہو جو ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے کافی ہو۔ فقیر زیادہ مستحق ہوتا ہے، فقیر زیادہ بری حالت میں ہوتا ہے، اور مسکین اس سے کم بری حالت میں ہوتا ہے۔ تو ہمارے سماج کے اندر ایسے 2 لوگ پائے جاتے ہیں، یا پھر وہ لوگ بھی جن کے پاس جن کی تنخواہ تو ملتی ہے، لیکن تنخواہ اتنی زیادہ نہ ہو کہ خود ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے کافی ہو جائے۔ ایسے تمام لوگ ہمارے سماج میں جو رہتے ہیں، ہمارے آس پاس، ہمارے ارد گرد، ایسے لوگ مستحق ہیں ہماری زکوٰۃ کی، ہمارے پیسوں کے۔ جو ہم پیسہ نکالتے ہیں، آپ مت سمجھیے کہ آپ پیسہ نکال کر ان پر احسان کر رہے ہیں۔ احسان وہ کر رہا ہے جو آپ کے پیسے کو لے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آپ کے پیسے کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، اس کو صاف کرنا چاہتا ہے، اس میں برکت ڈالنا چاہتا ہے۔ اس لیے سستی کاہلی سے کام مت لیجیے۔ آپ کے آس پاس میں، آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں اگر کوئی شخص غریب ہے اور مسکین ہے، تو آپ اپنے زکوٰۃ کا پیسہ یا زکوٰۃ کی جو بھی چیز ہے اسے آپ ان تک پہنچائیے۔ نمبر 3 ساتھیو، عاملین، جو زکوٰۃ کی وصولی پر یا زکوٰۃ کی حفاظت پر ذمہ داروں کی طرف سے، کسی ادارے کی طرف سے یا ملک کے حاکم کی طرف سے مامور کیے جاتے ہیں، ایسے لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ نمبر 4 تالیف قلب، دل کو جوڑنے کے لیے، دل کو جیتنے کے لیے، ایسا شخص
جو ایمان میں کمزور ہو، قریب ہے کہ اب اس ایمان سے پھر جائے، تو ان کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے کا استعمال دیا جا سکتا ہے۔ یا وہ شخص جس سے اسلامی سماج کو بہت نقصان پہنچ رہا ہو، اس کے شر سے بچانے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ اس کے حوالے کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے پیسے سے کچھ تحفہ تحائف دے کر اس کے منہ کو بند کیا جا سکتا ہے۔ یا وہ شخص جو اسلام میں داخل ہونے والا ہو لیکن ہچکچا رہا، مال کو دیکھ کر، کچھ اسباب ہیں اس کے سامنے، اس میں سے ایک اہم سبب مال بھی ہو سکتا ہے، تو ایسے شخص کی تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کا مال دے کر اسے اسلام میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ الرقاب ساتھیوں، نمبر 5 میں الرقاب آتا ہے۔ گردن کو آزاد کرنے میں زکوٰۃ کے پیسے کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شروع اسلام میں گردن کی آزادی پر بہت زور دیا جاتا تھا۔ آج کے دور میں اگر یہ صورت باقی نہ ہو تو اس کی دوسری صورت ہے ساتھیوں، جیلوں میں، ہماری جیلوں میں جن کو بے قصور قید کر دیا گیا ہے، ایسے شخص کی ضمانت کے لیے اگر زکوٰۃ کے پیسے کا استعمال کیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نمبر 6 قرض دار شخص۔ ایک قرض دار تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے قرض لیتا ہے مصالحت کے لیے، اور ایک قرض دار وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے قرض دیتا ہے، اپنے لیے، اپنے بچوں کی بنیادی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے۔ دونوں جو قسم کے جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی زکوٰۃ کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں جو اپنی بنیادی ضرورت کے لیے قرض لیتے ہیں، اگر ان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قرض ادا کر سکیں، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کے پیسے سے انہیں قرض دیا جائے گا۔ قرض کی ادائیگی، ان کے قرض کی ادائیگی زکوٰۃ کے پیسے سے کی جائے گی۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ نمبر 7 جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جو واقعی جہاد کرتے ہیں، شرعی جہاد، جو امن کو خراب کرتے ہیں، جو ملک کے ماحول کو خراب کرتے ہیں، ایسی جو بھی تنظیمیں جہاد کے نام پر، ایسے لوگ کو بالکل قطعی طور پر زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیا جا سکتے۔ جو واقعی شرعی جہاد کرتے ہوں، اور شرعی جہاد کسی حاکم یا کسی ملک کے ذمہ دار کے ماتحتی میں لڑائی لڑی جاتی ہے۔ نمبر 8 ساتھیوں، ایسے جہاد کے راستے میں زکوٰۃ کے پیسے کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 8 مسافر، جو لوگ خوب سفر کرنے والے ہوں، یہاں وہاں ہمیشہ سفر کرتے ہوں، کسی وجہ سے ان کے پاس مال ختم ہو گیا ہو، یا مال ان کا چوری ہو گیا اور راستے میں کسی نے چھین لیا ہو، جیسے عام طور پر حادثات ہوتے رہتے ہیں سفر کی حالت میں۔ ممبئی سے کوئی جا رہا ہے، کسی نے راستے میں بے ہوشی کا کوئی کھانا کھلا کر مال چھین لیا۔ یا مسافر، جو بھی مسافر راستے میں اگر ختم ہو جائے، ان کی ضرورت کی چیز اور گھر تک پہنچنا ان کے لیے دشوار ہو، تو ایسے تمام مسافر کو زکوٰۃ کے پیسے کے ذریعے اتنا پیسہ دیا جائے جو انہیں گھر تک پہنچا دے، گرچہ وہ مالدار کیوں نہ ہو، لیکن اس وقت انہیں ضرورت ہے اتنے پیسے کی جو انہیں گھر تک پہنچا دے، تو ایسے لوگوں کے لیے زکوٰۃ کے پیسے کا دیے جا سکتے ہیں ساتھیوں۔ اس سلسلے میں اور بھی اگر کچھ تفاصیل ہوں گی ساتھیوں جو آپ کے ذہنوں میں ہیں، تو آپ علماء کرام سے پوچھیے، لیکن یاد رکھیے احتیاط کے ساتھ، بالکل نہایت ہی محنت اور مشقت تلاش کرنے کے بعد آپ انہی کو زکوٰۃ دیجیے جو اس کے مستحق ہیں۔ ہمارے سماج کے اندر جو غربا مساکین ہیں، ہر ہاتھ پھیلانے والا زکوٰۃ کا مستحق، اس کا ضروری نہیں کہ اس کا مستحق بھی ہو، اس لیے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے اس مال کو ان تک پہنچائیے جو اس کے مستحق۔ یہ عبادت ہے، اس میں سستی غفلت مت کیجیے، اسے جذبے کے ساتھ ادا کیجیے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس زکوٰۃ کے ذریعے آپ کے مال میں برکت دے گا، آپ کے مال کی صفائی ہوگی۔ سستی اور غفلت میں اس عبادت کو ضائع مت کیجیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں دین کے مسائل کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔